وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، اور نہیں مانتے اس کو جو سوا اس کے ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام کتابوں میں قرآن بھی ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لاویں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی ہے، یعنی تورات، اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس کے علاوہ جیسے انجیل اور قرآن، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ تورات کے ما سوا کتابیں بھی فی نفسی ہی حق اور واقعی ہیں، اور فی نفسی ہی حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس کے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہود نے جو یہ کہا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاویں گے، دوسری کتب پر ایمان نہ لاویں گے، تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی ہے اس سے حسد مترشح ہوتا ہے، اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو 3 طرح رد فرمایا ہے۔ اول یہ کہ جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر اس کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا تو اس کو پیش کر کے تشفی کر لیتے، انکار محض کی آخر کیا وجہ؟ دوسرے اور کتابیں مثلا قرآن مجید جو تورات کا مصدق ہے تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے۔ تیسرے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے۔ پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تمام ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھتے ہو، تو براہ راست تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے۔ غرض کسی پہلو سے تمہارا قول و فعل صحیح اور درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو ہم نے نازل کی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان تمام کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ سمجھنا اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان اگر قرآن کو مانتا ہے، تورات انجیل زبور کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہودیوں نے یہ کہا اللہ سے کہ ہم کیوں مانیں، ہم تو اسی کتاب کو مانیں گے جو موسیٰ پر نازل ہے۔ تو اس سے بڑی ضدی قوم اور ہٹ دھرم قوم دنیا میں کوئی نہیں، اللہ سے خود جو ہے حجت کر رہے ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تورات پر جو ایمان رکھتے ہو پھر تمہارا وہ بھی ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ تورات خود تصدیق کرتی ہے قرآن کی۔ تورات میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا
کہ آخر میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ تو یہ جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ اچھا تم اگر ایمان والے ہو تو تمہارے جو پیشوا بزرگ گزرے ہیں انہوں نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ بہت سارے نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا۔ تو ان کی عادت شروع سے چلی آ رہی ہے، اور آج بھی اسی پر ہے کہ جو اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، حالانکہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے تمام ایمان